یہ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں امام مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا ہے، اور جو شہر کا داروغہ ہے نا، جو جیلر ہے، وہ تیرا مرید ہے، جا جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا. حضرت مغربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جب آنکھ کھلی نہ تو مارے شوق کے، بھائی کیا ہوگا وہ؟ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں، محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا. آپ فرماتے ہیں مارے شوق کے نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی. آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا. ظاہر ہے وہ حضرت کا مرید تھا، اس کی تو عید ہو گئی، مرشدہ دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑا حجاں ہوں ہیں جی، اس کی تو عید ہو گئی. اور کرتا ہے حضور آج کس طرح تشریف لائے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آج کسی شخص کو گرفتار کیا ہے. جی حضرت آج ایک بندہ پکڑ کے لائے ہیں. تو کیا معاملہ بنا ہے؟ حضور سے پوچھا ہے، بولتا نہیں، بس آگے سے یہی کہتا پہ آندے ہی ہونے نے چھڑانا لے بولتا نہیں کچھ، کہتا پہ آندے ہی ہونے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں آ گئی ہوں، چھاٹو اس کو رہا کر دیا. بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی کیوں چھوڑا، اس کو بتایا جاتا بھائی امام مغربی نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کا شکریہ ادا. بھائی اصول تو یہی ہے، اچھے اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بے نیازی تھی. آپ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، اس نے کلام بھی نہیں کیا مجھ سے، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا. آپ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی شوق کا غلبہ تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ فرماتے ہیں جب کافی باہر نکل گیا نا، کافی باہر، ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرماتے میں نے اپنا تعارف کرایا، میں امام ابو مسلم مغربی ہوں. کہتے جی اللہ کا شکر ہے، حضرت کا بڑا نام سنا تھا، زیارت بھی ہوگی. آپ فرماتے میں نے اس کو آفر دی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں، پھر کبھی کوکھا وقت آئے نا تو تم میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کروں گا. آپ فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چہرہ خوش سرخ ہو گیا. مجھے کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کو مشکل ہو نا تو تو میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے پھر میں نے پوچھا کہ اب تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا، جس پہ اللہ اور اللہ کی اتنی مہر اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. آئے تو صحیح حضرت، ایسی بس اپنے اپنے چاواں چسکیاں چ لگے تھے. نہیں حضرت غلام بنو، غلام. ان کے غلام ہی زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت، ان کے غلام ہی زمانے کے بعد غلام بنو. ہیں جی یاد کیا کرو، روز کر کے تو دیکھو، نسخہ کھا کے تو دیکھو حضرت، جو نہ اگر ہر دن تم دیکھو گے کہ قرب بڑھتا جا رہا ہے. ہم پڑھتے ہیں پنکھے کو دیکھ کے، چھت کو دیکھ کے، دیوار کو دیکھ کے چلیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کمال تو پیدا کرو حضرت، پھر دیکھو ہاں رنگ دنیا ہی بکھری ہے حضرت جی. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ کے دور کے ایک اور بزرگ تھے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسوی رحمۃ اللہ تعالی، دونوں چشتی بزرگ ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے چشتیوں میں محفل سما بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت نے جب بھی تھنیسر آنا نا تو آپ نے محفل سما کا انعقاد کرنا، مریدین پہ وجد طاری ہونا. تو انہوں نے جو ہے نا، حالانکہ میں بذات خود نقش بندی ہوں، لیکن میرا اپنا دل کرتا ہے کہ دن کو محفل سما ہوئے، لیکن وچ کو دل والا بھی ہوئے، کیونکہ محفل سما بنتی تب ہے جب اندر کو دل والا ہو. پھر اس طرح نہیں ہے. قوالا نے کی کرنا ہوں، کرنا تو بابے نے ہوں جڑا بیٹھا ہوں بچ. قوالا کل کھ بھی نہیں ہوں، کرنا بابے نے ہوں. ان سما دیا محفل ہیں لیکن بابا ہے نہیں کوئی. دل کرتا ہے حضرت کو محفل ہو.
میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں نقشبندی ہوں حضرت جی. دیکھو نا یہ میرے جیسا گناہ گار پڑے تو میں خود اس کا بڑا مزہ لیتا ہوں. یہ بو علی کلندر صاحب کے کلام کا اینڈ ہے. لکھتے کیا ہے؟ کلندر بو علی ہستم. اب یہ کو بابا بیٹھا ہو تو یہ کلام پڑھا جائے تو میں کہتا ہوں کمال ہی ہوگا حضرت. ہیں کلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم. ہے کیا حال ہوتا ہوگا حضرت. لیکن بس ہم بھی بڑے ڈاڈے سے دور میں آئے ہیں, لیکن چلو شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا. وہ لکھا جب حضرت تشریف لاتے نا تھانیسر, وہ محفل سما ہوتی, ظاہر مریدوں پہ وجد طاری ہوتا, رقص کرتے, وہ اپنے گریباں چاک کر دیتے. تو عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے مریدوں کو یہ کہہ کے چھیڑا کرتے, وہی آیا تڑا پیر نچن والا. تو لیکن حضرت نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ یہ ایک جید عالم دین ہے, اللہ ان پہ رحم کرے گا, ان کو چھیڑنا نہیں کسی نے, بس ان کی بات سن. وہ ایک دن کیا ہوا, وہ حضرت کا کو مرید نا نماز پڑھ کے محفل سما میں جانے لگا. حضرت نے پوچھا بھائی کتنے چلنا ہے؟ انہیں کیا حضرت آئے نے تو تھے محفل سما ہے. تو آگے سے کہنے لگا تیرا پیر نچن والا گیا نہیں. وہ مرید کو غصہ لگا, اس نے آ کے حضرت کو اسی طرح کہہ دیا کہ حضرت آج شیخ عبداللہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے لیے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا اگر اب وہ یہ بات کہیں نا تو ان سے کہنا ہمارے پیر ناچتے نہیں ہیں, نچا بھی دیتے ہیں. ہمارے پیر ناچتے نہیں ہیں, نچا بھی دیتے ہیں. بس کوئی ذرا جی نظر تھی. وہ میرے شیخ نا اکثر فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے بابا چھوٹیاں تاراں دا گجا گجا کتے 11 کے بھی نہ چھیڑ دیں ہے. کیونکہ چھوٹی تار تے بندہ بچ جاتا, 11 کے بھی تو نہیں بچتا کوئی. چھوٹیاں تاراں دا گجا گجا کتے 11 کے بھی نہ چھیڑ دیں ہے. وہ 11 کے بھی ہوندے نے. میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر. ہیں حضرت جی حضور کے بہلول کی شان ہے جو یہاں بیٹھ کے جنت کے محل بنا کے بیچا کرتا تھا. غلاموں کی کس کو سمجھ آتی ہے غلاموں. یہ تو مولوی نبی علیہ السلام کے مقام پہ لڑتے پھر رہے ہیں. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں مومن کو چھوٹی ہستی ہے حضرت, ہے مومن کو چھوٹی ہستی ہے. وہ اگلے دن نا وہ مرید جانے لگا نماز پڑھ کے. حضرت نے پھر وہ کتنے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اتھے ہی نہیں تو محفل سما. انہوں نے کہا گیا نہیں تیرا پیر نچن والا؟ اس نے کہا جی پیر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سے کہنا ہمارے پیر ناچتے ہی نہیں, نچا بھی دیتے ہیں. بس پھر حضرت پہ وجد طاری ہوا, آپ نے گریباں چاک کیا, اسی حال میں حضرت کی بارگاہ میں جائے وہ پھر تائب ہوئے. اور حضرت جی پیر کا کام ہی ہے علم الیقین سے عین الیقین اور پھر عین الیقین سے حق الیقین. اب ظاہر ہے سارا کچھ ہی تھا, بس رنگ ہی دکھانا تھا. آپ نے پوچھا حضرت کوئی حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے نے. فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن تے بھی کارو جا کے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیتے اسی بھی بڑے نے, لیکن دعا کرو کتے سانو بھی کو کہ جا ساڑھے کہن تے بھی کار آیا کہ جائے. جانے میں اور بھیجے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت جی. جو جاتا ہے وہ جاتا ہے, لیکن پھر جو بھیجا جاتا ہے پھر اس کے لیے آگے رنگ بھی بکھرے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھیجا گیا حضرت جی, وہ کسی کا بھیجا گیا حضرت, اس کے لیے پھر وکھرے راز ہوتے ہیں. وہ حضرت گئے حج پہ بھی وکھری کیفیت تھی حضرت. اور جو ہے نا وہ جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں تو رنگ ہی وکھرے تھے. جیسے ہمارا بھی معمول ہے نا, ہم بھی جانے والے کو کہتے ہیں بھائی جدو اتنے جائیں گا تو ساڈا بھی سلام پیش کری. تب یہاں یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے. آپ نے بھی اپنے مرید عبداللہ شاہ تھانیسری کو فرمایا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو میرا بھی سلام پیش کرنا. لیکن حضرت جی وہاں کیف و مستی کچھ وکھری تھی, وہاں رنگ ہی کچھ وکھرے تھے. وہ کسی نے کہا نا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. یہ خود نہیں, جس کو کسی نے بھیجا ہو یہ اس کے لیے. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. بس پھر حضرت نگاہ شیخ تھی, ایسی کیف و مستی تاری ہوئی, کچھ یاد نہیں رہا. یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. لکھا کہ جب حضرت واپس چلے نا, قافلہ روانہ ہوا ہند کے لیے, تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے حضرت کو نیند آ گئی اور خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تنو آخیا سی میرے نانا جان دی بارگاہ سلام پیش کریو, سلام ہی نہیں جی پیش کیتا. انہوں نے قافلہ رکوایا اور واپس گئے. جب گئے نا واپس اور جا کے وہاں عرض کرتے ہیں
محبوب خدا علیہ صلاۃ والسلام میرے شیخ سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام قبول فرمائے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ انور سے آواز آئی، اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا ہے، اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام۔ اور یہ بدعتی نبی علیہ السلام نے محبت کے طور پہ فرمایا۔ اللہ اس پہ بھی گفتگو ہے لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اچھا لکھا ہے جب یہ واپس آئے نا اپنے ادھر تھانیسر، ظاہر ایک دو دن تھکن اتاری، پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب وہاں باتیں شروع ہو گئی، اب ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ خود اس بات کو چھیڑیں۔ شیخ سمجھ گئے، اب شیخ خود ہی بات کو ادھر لے، پوچھا شاہ جی پھر حج کر آئے ہو جناب؟ پھر مدینہ پاک بھی گئے جناب؟ پھر وہاں میرا بھی سلام پیش کیا تھا؟ عرض کی جی جناب۔ جواب کیا آیا تھا؟ اب جواب آیا تھا کہ اپنے پیر بدعتی کو، اب آپ کے تو شیخ تھے نا، ادب ہے، محبت ہے، پیار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما سکتے تھے یہ مرید ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں، حضور جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا، تو آگے سے جواب آیا تھا اپنے پیراں نو ساڈا بھی سلام آکھی۔ آپ نے فرمایا انجنا کہہ جویں سرکار نے کیا ہی تم ہی انجی کہہ۔